آپ کو پتہ ہے پچھلے رکوع میں بلکہ پوری سورہ انعام میں مشرکین کی زمانہ جاہلیت کی رسومات کا بہت زیادہ تذکرہ ہوا ہے. یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جانور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا، اس کا بچہ اس جانور کے پیٹ میں زندہ بچہ نکلا تو مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، مرا ہوا نکلا تو دونوں کھا سکتے ہیں. تو اور ان سب چیزوں کو سمجھتے تھے کہ اللہ اس قسم کی فضول رسومات سے اللہ خوش ہوتا ہے. تو اب اللہ اس رکوع میں، یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے سورہ انعام کا، اس کے بعد آخری رکوع ہے سورہ انعام کا. تو یہ گویا سورہ انعام کا اختتام ہے. اختتام میں نا اللہ خلاصے کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں یہ جو تم نے جاہلیت کی رسومات ایجاد کی ہوئی ہیں کہ ان چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کون سے کرنے کے کام ہیں اور کون سے نہ کرنے کے کام ہیں. تو گویا یہ سورہ انعام کا نا ایک یوں سمجھیں کہ آپ بہترین انداز سے خاتمہ ہو رہا ہے کہ جو کرنے کے کام ہے نا، جو دین برحق ہے، وہ ان کاموں کو فوکس کرتا ہے. اور جب یہ آیتیں آپ پڑھتے ہیں نا تو آج کے زمانے پر بھی یہ پورے طور پر منطبق ہوتی ہیں. آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں چند رسومات کا نام مذہب ہے. محرم کی اپنی الگ رسومات ہیں، اس میں جلسے جلوس اور جو کچھ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے. اس کو دو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، اس سے اللہ خوش ہوگا. سفر کی اپنی رسومات ہیں، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. ربیع الاول میں الگ قسم کی رسومات ہو رہی ہیں، اور وہ رسومات کر کے بتیاں لگا کے اور رات بھر چراغاں کر کے اور شور شرابہ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے. تو اللہ بار بار اس پوری سورہ انعام میں کیا پوچھ رہے ہیں مشرکین سے؟ هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ. اللہ نے کب کہا کہ اللہ ان باتوں سے خوش ہوتا ہے؟ کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے جب اللہ تمہیں ان کاموں کی وصیت کر رہا تھا؟ تو تمام رسومات، یعنی دین جو ہے نا، دین مذہب، وہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن چکا ہے. آج بھی قوالیوں میں دیکھ لیں آپ. تو اب اللہ بتا رہے کہ جو کرنے کے کام ہے نا جن سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے، اور جو نہیں کرنے کے کام جن سے اللہ نے منع کیا وہ بھی یہ ہیں. تو یہ بڑا زبردست ایک قرآن کا ایک حسن ہے اور اسلام کا ایک حسن ہے کہ کیسی ایسی واضح تعلیمات اسلام دیتا ہے جو آپ کی نیچر کو اپیل کرتی ہیں. اور انداز بیان دیکھیں، قل تعالوا، اے نبی ان سے کہہ دیجیے آؤ، تعالوا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی جنگل میں بھٹک رہا ہو. کوئی اسے کہہ رہا ہے سیدھا راستہ وہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے ابے یہ والی روڈ یہاں سے جائے گی، یہ والا سیدھا راستہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ سیدھا، کوئی کہہ رہا ہے یہ سیدھا. آپ جب اس کی کنفیوژن دیکھتے ہیں تو آپ اس کو بولتے ہیں چھوڑ یار ان سب کو، ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں، یہاں سے بس میں بیٹھ، یہ بس سیدھا وہیں جا رہی ہے، تجھے اتار دے گی، فضول لوگوں کی باتوں میں نہ. تو یہ جیسے خوبصورت انداز ہوگا نا اس کا سمجھانے کا، ادھر آ یار میں تجھے بتاتا ہوں، چھوڑ دیں ان لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میں تجھے شارٹ کٹ راستہ بتاتا ہوں. تو قرآن کا بھی انداز یہ قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے تعالوا، آؤ. کیونکہ مشرکین گویا کہہ رہے ہیں بزبان حال کہ جب ہماری یہ رسم بھی غلط، یہ رسم بھی غلط، یہ رسم بھی غلط، تو پھر صحیح کیا ہے آپ بتا دیں ہمیں. تو نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو بتائیں، ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں صحیح بات کیا ہے. تو اللہ ہم سے بھی خطاب کر رہے ہیں اس زمانے میں جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں قل تعالوا، اے نبی ان سے کہہ دیجیے آؤ، اتلو، میں تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہوں. یعنی میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا. اللہ جیسے جس انداز سے بیان کر رہا ہے میں اللہ کی آیتیں تم پہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. میں خود کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں. میں اگر تمہیں بتاؤں گا تو تمہاری انگلیاں اٹھیں گی کہ بھئی آپ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں، تو فرق کیا ہے ہم دونوں میں. تو اس لیے میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو آسمان سے وحی کے ذریعے مجھ پر نازل ہو رہا ہے، وہ آیتیں ایز اٹ از میں تم پہ تلاوت کر دوں گا. وہ کیا ہے؟ اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں تلاوت کر کے بتاتا ہوں، پڑھ کے سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر چیزوں کو حرام کر دیا ہے. ان میں پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، عبادت میں شرکت کا مطلب کیا ہے، میں بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں، اس کو میں دوبارہ نہیں جاؤں گا اس طرف. وبالوالدین احسانا، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ہے والدین کا، کیونکہ اللہ سب سے بڑا محسن، اس کے بعد اس کائنات میں آپ کے سب سے بڑے محسن آپ کے پیرنٹس ہیں. ماں اور باپ ہے جس نے آپ کو جنا ہے. آج دنیا میں جو لبرل طاقتیں ہیں انہوں نے بھی والدین کو حقوق کی فہرست سے نکال دیا.
جانوروں کے حقوق پہ تنظیمیں ملیں گی آپ کو، ویمن رائٹس، خواتین کے حقوق پہ تنظیمیں ملیں گی آپ کو، بچوں کے حقوق پہ آپ کو تنظیمیں ملیں گی، ماں باپ کے حقوق پہ کوئی تنظیم ہی نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو کہیں کونے کھدڑے میں کہیں دبی ہوئی تنظیم ہوگی، دنیا کا کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ تو سب سے زیادہ تو آپ کی خدمت آپ کے والدین نے کی ہے، جو آپ کی زندگی کا ذریعہ بنے، جو آپ کی حیات کا ذریعہ بنے۔ ماں نے کئی سال اپنی چھاتی سے آپ کو دودھ پلایا ہے، بہت طویل عرصے پلایا، ایک ایک حرکت میں آپ جو ہے نا، ایک ایک لمحے کے لیے آپ اپنی ماں کے محتاج تھے۔ کہاں گئے ان کے حقوق؟ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے خدا جو اناؤنسمنٹ کرے گا تو خدا سب سے پہلے اپنا حق بیان کرتا ہے، لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اور اللہ خوش اس بات سے ہوتا ہے، اللہ جو تمہیں آرڈر کرتا ہے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا۔ یہ نہیں کہا کہ معروفہ، اچھا سلوک نہیں، احسان کا معنی ہوتا ہے اچھے سلوک میں ایکسیلنسی پیدا کرنا۔ درجہ احسان کہتے ہیں ہر چیز کو آخری درجے تک پہنچانا، بہت اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور جو تم اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہو غربت کے خوف سے، ان کو قتل مت کرو۔ کیوں؟ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ایک تو قتل بھی کرتے ہو، اس قتل پہ لیبل بڑا اچھا لگا رہے ہو کہ ہم ان بچوں کو ٹینشن سے بچا رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ قسم پرسی کی زندگی نہ گزاریں، مر کے راحت اور آرام میں چلے جائیں۔ یہ کام مت کیا کرو، کیوں؟ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، یعنی ان کی روزی اور تمہاری روزی ہمارے ذمے ہے۔ ہاں کسی مصلحت سے اللہ کسی کی روزی چھین لے، جیسے قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، تو وہ الگ بات ہے، اس کا اولاد کے پیدا ہونے یا نہ ہونے سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے۔ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ بچے زیادہ ہیں یا کم ہیں، بعض دفعہ کم بچوں والوں کی روزی اللہ چھین لیتا ہے، بعض دفعہ زیادہ ہو کے بھی روزی بہت دے دیتا ہے، اور اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس بحث میں نہ پڑو کہ ان کو روٹی ملے گی کہ نہیں ملے گی، ان کے خرچے پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تو ہم جب پیدا کرتے ہیں تو ہم سوچ کے پیدا کرتے ہیں، پھر کسی آزمائش میں اللہ کسی کو رزق نہ دے وہ تو پھر ایک الگ معاملہ ہے، وہ تو اس کا ایک نظام کا حصہ ہے وہ۔ تو اس بیس پہ اولاد کو قتل نہ کیا کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور بے حیائی کے جتنے کام ہیں، ما ظَهَرَ مِنْهَا، چاہے وہ کھلے ہوئے ہوں، وما بطن، یا چھپے ہوئے ہوں، ان کے قریب بھی مت جاؤ، جس میں زنا ہے، لڑکوں سے بدفعلی ہے، بد نظری ہے، انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنا ہے، کیونکہ قرآن جگہ جگہ یہ بات بیان کرتا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ اپنی بیوی اور اپنی باندیوں کا نظام چلا گیا، اب آپ کے پاس صرف بیوی کا آپشن ہے کہ اپنی زوجہ کے علاوہ اپنی خواہش کسی بھی طریقے سے کوئی پورا کرے گا تو قرآن کہتا ہے فاولئک ھم العادون، یہ اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جو اپنی زوجہ سے اپنی بیویوں کے پاس جائے گا تو قرآن کہتا ہے فإنہم غیر ملومین، یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے حیائی کا کوئی بھی کام ہو، کرنا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی مت پھٹکو۔ اللہ نے یہاں کھلی بے حیائی کا بھی ذکر کیا، کیونکہ جو لبرل لوگ ہیں وہ گرل فرینڈ بنانے کو اور کھلی بے حیائی کو بھی ناپسند نہیں کرتے۔ دیندار لوگوں میں کیا آفت ہے کہ وہ بند کمرے میں بے حیائی کے کام کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں چھپی بھی بے حیائی بھی مت کرو اور کھلے عام بھی، اور بے حیائی نہیں بلکہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا مطلب؟ ایسے کام بھی مت کرو جو تمہیں زنا کے یا بے حیائی کے قریب لے کے جائے۔ حفظ ما تقدم کا انتظام کرو، پہلے سے ایسے کام کرو کہ جس سے تمہارے دل میں یہ حرام خواہش پیدا ہی نہ ہو، تو ان سب باتوں کا انتظام کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ حق کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کے قتل کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ قتل کی اللہ نے اجازت کن صورتوں میں دی ہے؟ ایک وہ شخص جو مسلمان پیدا ہوا، مسلم معاشرے میں پلا بڑا اور مرتد ہو جائے، حکومت پر لازم ہے کہ اس کو قتل کرے، اس کو 3 دن کی مہلت دے۔ دوسرا وہ شخص جو شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت ہو اور وہ زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے، جو قتل کیا جائے گا جبکہ گواہوں سے وہ ثابت ہو جائے، یہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے۔ تیسری یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قتل کر دے تو قاتل سے قصاص لیا جاتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ چوتھا، کوئی شخص زمین میں فساد مچا رہا ہو
اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ حرج اور تنگی میں آ رہے ہوں، تو گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ شخص بہت زیادہ ملک میں فساد پھیلا رہا ہے، لہذا اس فسادی کو بھی قتل حکومت کرے گی۔ پانچواں وہ ڈاکو جس کو قطاع طریق کہا جاتا ہے، جو اسلحے کے زور سے کھلے عام لوگوں سے مال چھیننے کی کوشش کر رہا ہو، جس کی میں ڈیٹیل پچھلے تفصیلی لیکچروں میں تفصیل سے بتا چکا ہوں میں۔ تو یہ 5 آدمی ایسے ہیں جن کے قتل کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ چھٹے میں آپ وہ بھی شامل کر لیں جس کو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے قتل کیا جاتا ہے۔ 7ویں میں آپ باغی شامل کر لیں جو حکومت وقت کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑے ہوں اور لڑائی کے دوران وہ مارے جائیں، یا بعد میں حکومت ان کی قوت اور طاقت کی بیس پہ ختم کرے کہ اگر ان کو ہم نے قتل نہیں کیا تو یہ ملک میں دوبارہ بغاوت کریں گے، تو وہ فسادی میں داخل ہیں، اس کو الگ قسم میں آپ داخل کریں یا اسی فسادیوں میں شامل کر لیں۔ تو ان بیسس کے علاوہ اسلام میں کسی کا بھی قتل جائز نہیں۔ آج غصے میں آ کے لوگ مار دیتے ہیں، غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں بعض گاؤں دیہاتوں میں، کہ آپ کی بیوی نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لی تو غیرت کے نام پہ اس کو جان سے مار دیا۔ تو یہ سب جو قتل کی قسمیں غیرت کے نام پہ عرب میں بھی تھیں، آج بھی ہیں۔ آپ کو کسی پہ غصہ آیا، پیسے نہیں دے رہا آپ کے، تو آپ نے اس کو گولی مار کے اڑا دیا۔ تو پیسے نہیں دے رہا، ٹھیک ہے ظالم ہے، لیکن اس ظلم کی سزا قتل تو نہیں بنتی۔ اسی میں آج کل یہ ہے کہ توہین کے نام پہ توہین رسالت کا الزام لگا دیا کسی پہ، اور جناب توہین قرآن کا الزام لگا دیا۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ مقدس اوراق تھے قرآن مجید کے، ہم نے ان کو اس نیت سے جلا دیا کہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئیں، یعنی توہین سے بچانے کے لیے ان کو جلایا۔ لوگوں نے کیس کر دیا ان کے خلاف کہ یہ قرآن کے اوراق جلا رہے ہیں، اور وہ بیچارے اس مصیبت سے نکلے۔ بہت سے تو نکل ہی نہیں سکے، وہ پوری زندگیوں کے لیے جیلوں میں چلے گئے۔ تو یہ سب ہماری اپنی ایک ٹھڑک ہوتی ہے جس پہ مذہب کا لیبل لگا کے ہم معاشرے میں انارکی پھیلاتے ہیں، معاشرے میں افراتفری پھیلاتے ہیں۔ تو اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ جن چیزوں کی بیس پہ اللہ نے قتل کی اجازت دی ہے، ان کے علاوہ آپ کو کسی انسان کو، نہ آپ کو نہ گورنمنٹ کو، کسی کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ توہین رسالت کا قانون بنا ہوا ہے، اس میں جج یہ فیصلہ کرے گا کہ واقعی توہین ہے بھی کہ نہیں ہے تو پھر وہ بھی فسادیوں میں داخل ہونے کی وجہ سے حکومت اس کو تعزیری قانون کے طور پہ قتل کر سکتی ہے۔ لیکن جس طرح ہمارے ملک میں ہر آدمی اپنی دشمنی اسلام کا لیبل لگا کے نکال رہا ہے، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی جان کو قتل مت کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دے دیا مگر حق کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ بات ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو اور ان باتوں پر عمل کرو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے بھی قریب مت پھٹکو۔ یتیم کسے کہتے ہیں بہت دفعہ بیان ہو چکا ہے، سورہ نساء میں تفصیل سے بیان ہو چکا کہ نابالغ بچے کی وراثت بڑا بھائی کھا جایا کرتا تھا، چاچے مامے کھا جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو، کھانا تو دور کی بات، الا باللتی ہی احسن، ہاں اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہو۔ وہ بہترین طریقہ سورہ نساء میں اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ مجبوری میں ان کا مال اپنے مال کے ساتھ اگر مرج کرنا پڑ جائے تو مجبوری کی حد تک جائز ہے۔ پھر اس میں غریب آدمی اس مال میں سے اجرت کے طور پہ کھا سکتا ہے کہ میں یتیم کی کفالت کر رہا ہوں تو اس کی اجرت لے رہا ہوں میں، اور مالدار آدمی نہیں کھا سکتا اس میں سے۔ اور اس کے قریب، مال کے قریب آپ گئے تو بار بار یتیم کو بتاتے رہیں کہ یہ تمہارا مال ہے، تم جب سمجھدار ہو جاؤ گے، بڑے ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، اور پھر اس پہ گواہ بھی بنا دیے جائیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ احسن طریقے سے اس کے مال کے قریب جانا، کیونکہ قریب جانا یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کے مال کی حفاظت ہو سکے۔ تو یہ اس بیس پر قریب جانے کی اجازت دی ہے، کسی اور بیس پہ قریب جانے کی اجازت نہیں دی۔ اور قریب جانے کی اجازت بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھے طریقے سے، بلکہ احسن طریقے سے، یعنی اس میں بھی ایکسیلنسی پیدا کرو، ایکسیلنسی میں بھی ایکسیلنسی پیدا کرو۔ احسن کمپیریٹیو ڈگری ہے، جو سب سے بیسٹ طریقہ ہو سکتا ہے اس طریقے کے مطابق ان کے مال کے قریب جاؤ۔ کیا مطلب؟ جس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ ہو، کوئی بدگمانی نہ ہو، اس کے مال کا کھانا نہ ہو، اس کے مال کی حفاظت ہو۔ اور اس کے احکام فقہا نے آج سے 1200-1300 سال پہلے فقہ کی کتابوں میں لکھ دی ہیں، وہ صدیوں سے مسلمانوں میں وہ کتابیں قانون کا حصہ بنی ہوئی ہیں، اور چاروں فقہ میں، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، حنفیہ، ان چاروں فقہ میں وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یتیم کے مال کے احکام لکھے ہوئے ہیں کہ کیا یتیم کا جو متولی ہے یتیم کے مال کو، اس کے پیسوں کو بزنس میں لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا، اس پہ پراپرٹی لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا۔ تو ہمارے فقہا نے
الحمدللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے ان مسائل کو لکھ دیا ہے. باپ کے مرنے کے بعد کیا وہ مال ماں کی کسٹڈی میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. چچا اور ماں میں تعارض ہو جائے تو ماں کی کسٹڈی میں جائے گا یا چچا کی کسٹڈی میں جائے گا. ایک ایک چیز الحمدللہ صدیوں پہلے فقہا لکھ کے اس سے فارغ ہو چکے ہیں, اور ان تمام احکام میں یتیم کے مفاد کو دیکھا گیا ہے. تو وہ ان کتابوں سے, ان علماء سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو, آپ کی کفالت میں کوئی یتیم ہو یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہو, تو کسی دینی مدرسے سے پراپر فتویٰ لینا چاہیے کہ اس کے مال کے کیا احکام ہیں, اس کی ہم نے حفاظت کیسے کرنی ہے, کیونکہ اس تفسیر میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, اور کیل اور وزن کو پورا پورا تولا کرو انصاف کے ساتھ. یہ مضمون بھی قرآن نے بہت جگہوں پر بیان کیا ہے کہ جب کسی کا حق دینے کی باری آئے تو پراپر طریقے سے پورا حق دیا کرو, اس میں ڈنڈی نہ مارا کرو. سورہ مطففین میں اس بات کو اللہ نے یوں بیان کیا کہ تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب اپنا حق لینے کی بات آتی ہے تو پورا پورا حق وصول کرتے ہیں, دینے کی بات آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. تو یہاں اس کو عرب میں چونکہ کیل اور میزان ہی ایک پیمانہ تھا, لیکن علماء کہتے ہیں, اس پر علماء کا اجماع ہے کہ یہ آیت ایک جزیہ ہے لیکن اس سے ایک اصول اور ضابطہ بتایا گیا ہے. یہ آیت صرف ٹماٹر والوں کے لیے, آلو بیچنے والوں کے لیے نہیں ہے کہ آلو پورے بیچا کرو, بلکہ یہ ہر شخص کے بارے میں ہے. آپ دفتر میں لیٹ پہنچتے ہیں, تنخواہ پوری لے رہے ہیں, اس پر بھی یہ آیت صادق آتی ہے کہ جب دینے کا ٹائم آتا ہے حق, اس وقت تو ڈنڈی مارتے ہو, اور جب ٹائم لینے کا, اپنی اجرت لینے کا وقت آتا ہے تو پورے پورے پیسے گن کے لیتے ہو. جو ٹیچر بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو غیر ذمہ داری سے پڑھا رہا ہے, تنخواہ پوری لیتا ہے, سیلری اپنی پوری لیتا ہے, لیکن ٹیچنگ میں خیانت سے کام لیتا ہے, وہ بھی اس آیت میں داخل ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے. وہ پورا تول کے نہیں, پورا پیمانہ کر کے نہیں ان کو ایجوکیشن دے رہا. تو ہر جگہ یہ میاں بیوی پہ بھی یہ آیت صادق آتی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے فائدہ بھرپور اٹھاتے ہیں, لیکن جب حقوق دینے کی باری آتی ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں آپ. تو یہ پورا معاشرہ قرآن عرب کا تشکیل دے رہا ہے کہ حقوق دینا سیکھو, جیسے لینے میں ہوشیار ہوتے ہو تو حقوق دینے میں بھی ہوشیاری دکھاؤ. کوئی فوجی ہے, کسی ملک سے اس کا ایگریمنٹ ہوا کہ میں میدان جنگ میں لڑوں گا, ملک کے لیے جان دینے کی باری آئی تو میں دوں گا, تو وہ تمام بینیفٹس حکومت سے لیتا ہے, وہ تمام فائدے اٹھاتا ہے گورنمنٹ سے, تمام جو ہے سہولتیں اٹھاتا ہے, لیکن جب جنگ ہوتی ہے اور لڑنے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتا ہے. وہ بہادری نہیں دکھاتا. وہ فوجی بھی اسی میں داخل ہے, وہ مجاہد بھی اس میں داخل ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن ایسا معاشرہ تشکیل دے رہا ہے عربوں کا کہ تم کیا یہ چند رسومات میں پڑھ کے رہ گئے ہو, وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا ہے, تو وہ اس کا ہے, اور یہ جانور فلاں کے نام پہ, اور جو خام خواہ کی رسومات ان بچوں کے قتل سے اللہ خوش ہوتا ہے کیونکہ لیول بہت اچھا لگا رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ کرنے کے کام ہے. اللہ ان باتوں, اللہ چاہتا ہے یہ باتیں معاشرے میں رائج ہوں. آگے ارشاد فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم کسی نفس کو پابند نہیں بناتے مگر اس کی وسعت کا. کیا مطلب؟ یہ درمیان میں ایک جملہ آ گیا کہ تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ یا اللہ یہ احکام تو بہت مشکل ہیں, یہ تو ہم عمل ہی نہیں کر سکتے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کریں ہم, غربت کے باوجود اولادوں کو کیسے پالیں ہم, بچوں کو روکیں بھی نہیں, قتل بھی نہیں کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور بے حیائی کے سارے کام چھپے ہوئے بھی اور ظاہر بھی چھوڑ دیں, اور غصہ کتنا بھی آ رہا ہو پھر بھی کسی انسان کو قتل نہ کریں ہم. حالانکہ بعض دفعہ آدمی ایسی غلطی کرتا ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے اس کو گلا دبا کے مار دے. تو اب نہ غیرت کے نام پہ جس طرح غلط قتل ہو رہے ہیں وہ بھی نہ کریں, تو یہ تو ہم سے ممکن نہیں ہے. تو اللہ بتا رہا ہے کہ پھر یتیم کے مال کے بھی قریب نہ جائیں, غریبوں کے مال کی حفاظت کریں, ان کے حوالے کر دیا کریں, اور ناپ تول میں بھی کمی نہ کریں, حق پورا پورا دیا کریں. تو یہ تو بہت مشکل حکام ہے. تو اللہ بتا رہے نہ یہ مشکل نہیں ہے. مشکل ہوتے تو ہم تمہیں اس کا پابند نہ بناتے, کیونکہ لا نکلف نفسا الا وسعها, اللہ کی عادت ہے کسی بھی انسانی جان پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جس کی اس میں طاقت نہ ہو. تو تمہیں ان حکام کا مکلف بنایا, اس کا مطلب تمہارے اندر ان حکام کو پورا کرنے کی طاقت ہے. پورا نہیں کر رہے تو یہ خواہشات کی وجہ سے ہے, یہ وجہ نہیں ہے کہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے. آگے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, جب تم بات کیا کرو تو عدل و انصاف سے کام لیا کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. کیا مطلب؟ جس کے خلاف تم بات کر رہے ہو تو تمہارا جو قول ہے اس کے اگینسٹ ہی کیوں نہ جا رہا ہو. تو اللہ نے
ایک جگہ تو قرآن میں فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یہاں فیصلے کا لفظ نہیں ہے، یہاں جب تم بات کرو. ایک تو ہوتا ہے آپ کو جج بنایا جائے، آپ کو ثالث بنایا جائے، دو پارٹیاں آئی ہیں آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے، وہ مجلس بڑی سنجیدہ مجلس ہوتی ہے، اس میں بھی عدل سے کام لینا ہے. یہ اس سے بھی کامن کہ جب بھی بات کرو عدل کی بات کرو. کیا مطلب؟ آپ کو حکم نہیں بنایا، آپ نجی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی تبصرے ہو رہے ہیں، دینی تبصرے ہو رہے ہیں، ملکی تبصرے ہو رہے ہیں، وہاں بھی آپ نے وہ بات کرنی ہے جو ٹھیک بات ہوگی. کسی سیاسی جماعت سے متاثر ہو کے بیجا حمایت شروع کر دینا اس کی، کیونکہ آپ اس کی پارٹی کے ہیں. اپنی قوم کی قومی حمیت سے متاثر ہو کر آپ مہاجر ہیں تو آپ نے مہاجروں کے حق میں بات شروع کر دی، آپ پٹھان ہیں تو آپ نے پٹھانوں کے حق میں بات شروع کر دی، آپ سرائکی ہیں تو آپ نے سرائکیوں کے حق میں بات شروع کر دی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات میں غلط کر رہا ہوں، یہ جس قوم کے خلاف بات کر رہا ہوں میری بات غلط ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کسی بھی تم نے رشتے سے متاثر نہیں ہونا. تمہارا وہ قریبی رشتہ باپ ماں ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے اوil والدین والاقربین، تمہارے ماں باپ کے اگینسٹ ہی کیوں نہیں جا رہی ہو، تو بات تم نے ٹھیک کرنی ہے. آج دیکھیں ان محفلوں میں کیا ہو رہا ہے، کوئی بھی ٹھیک بات نہیں کر رہا ہوتا. جو مسلم لیگ کا ہے وہ مسلم لیگ کی حمایت کرے گا، جو پی ٹی آئی کا ہے وہ پی ٹی آئی کی حمایت کرے گا، جو جے یو آئی کا ہے وہ جے یو آئی کی حمایت کرے گا. یعنی ہمارے ہاں سیاسی سطح پہ ایسا ہوتا ہے کہ میں جس سیاسی جماعت کا ہوں اس کے سارے گناہ معاف، اور سامنے والے جس سیاسی جماعت سے اس کی ساری نیکیاں غلط. یہ اصول ہے جس پر آج ہمارے سیاسی لوگ چل رہے ہیں. میں جس قوم کا ہوں تو اس قوم کے سارے کبیرہ گناہ دھلے ہوئے ہیں، وہ بلکہ وہ نہ صرف گناہ ہیں بلکہ وہ نیکیاں ہیں. ان کی ایسی لاجک بیان کی جائے گی کہ آپ کو وہ غلطی بھی نیکی لگنے لگے گی، اور سامنے والے کی اچھائیوں کو بھی ایسے بیان کیا جائے گا کہ اچھائی بھی برائی بن جائے گی اس کی. تو آج ہم ان قرآنی آیات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، لیکن وہی دیکھ لیں ہمارے جلسے دیکھ لیں اور مذہبی رسومات دیکھ لیں، جو چند رسومات ہیں ان پہ بڑے آگے ہوتے ہیں ہم لوگ. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم بات کرو تو عدل سے کام لو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارے قرابت دار کے اگینسٹ جا رہی ہو. تو قریبی رشتہ تو سب سے زیادہ اس بات کے لائق ہوتا ہے اس کی رعایت کریں. جب اس کی رعایت نہیں کرنی تو اپنی سیاسی تنظیم، اپنے پڑوسی، اپنی قوم کی رعایت تم نے کہاں سے کرنی ہے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ سے بھی ایگریمنٹ کرو تو اس کو پورا کرو. اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایک ایگریمنٹ تو وہ ہے جو ہم نے کلمہ پڑھ کے کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پہ ہم نے پورا کرنا ہے. تو یہ اسلام کا ایگریمنٹ ہے کہ اللہ ہم ساری زندگی تیری اطاعت کریں گے. ایک ایگریمنٹ وہ ہوتا ہے کہ آپ سے جب گناہ ہو جائے تو آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ مجھے معاف کر دے اس بیس پہ کہ میں تجھ سے عہد کر رہا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا. اسی کو توبہ کہتے ہیں. تو پھر اب اس ایگریمنٹ کو آپ پورا کریں. تو کوئی بھی اسی طرح نظر مان لیا آپ نے کہ اللہ میرے فلاں مریض کو شفا مل گئی تو میں اتنے ہزار روپے، اتنے لاکھ روپے تیری راہ میں صدقہ کروں گا، یہ بھی ایگریمنٹ ہے. یوفون بالنذر، قرآن کہہ رہے ہیں ہمارے نیک بندے نظر کو پورا کرتے ہیں. یا آپ نے کوئی منت مانی اور کہ میرا یہ کام اگر ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، تو وہ منت پوری کرنا لازم ہے. تو قسم بھی اسی میں داخل ہے، منت بھی اس میں داخل ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. وصیت کہتے ہیں بہت تاکید سے کسی بات کا حکم دینا. جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے اس وقت جو آرڈر کرتا ہے اس آرڈر کو وصیت کہا جاتا ہے. تو وہ معمولی آرڈرز نہیں ہوتے. تو گویا اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جو آرڈر دے رہا ہوں یہ ایسے ہے جیسے کوئی تمہارے رشتہ داروں میں دنیا سے جا رہا ہو اور جاتے ہوئے آرڈر دے کے جا رہا ہو. تو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو اس کی امپورٹنس کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو وصیت سے اللہ نے تعبیر کیا کہ یہ صرف عام حکام نہیں ہے بلکہ ان کی وصیت ہے. لعلکم تذکرون، شاید کہ تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے. وَأَنَّ هَذَا، اور ایک اور بات کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ ہے میرا راستہ سیدھا سیدھا، جس کو اسلام کہا جاتا ہے، جس کے یہ احکام ہیں جو پہلے دیے گئے ہیں تمہیں. فَاتَّبِعُوهُ، اس کو فالو کرنا ہے تم نے. تو اس کو فالو کرنا ہے، یہ اسلام ہے جس کو تم نے فالو کرنا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبیل کی جمع سبل،
اور بہت سارے جو طریقے دنیا میں چل رہے ہیں نا، بہت سارے مذاہب ہیں، بہت ساری رسومات ہیں، لا تتبعوا، ان کو فالو نہیں کرنا۔ اگر تم نے اسلام کو چھوڑ کر، جس کی یہ تعلیمات ہیں جو سیدھی سیدھی تعلیمات تمہیں بتائی جا رہی ہیں، ان کو چھوڑ لیا نا تم نے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فتفرق بکم، یہ تمہیں جدا کر دیں گی یہ سارے راستے، عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے۔ تو اسلام کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سب کے سب تمہیں اللہ کے دین سے، فطرت سے ہٹا دیں گے وہ سارے کے سارے راستے۔ ذالکم وصاکم بہ، لہذا یہ بات وہ ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کر رہے ہیں، یعنی صرف ایک اسلام کو تم نے فالو کرنا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، اللہ فرما رہے ہیں دیکھو جیسے ہم تمہیں قرآن میں نصیحت کر رہے ہیں نا، قرآن میں ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، والدین سے اچھا سلوک کرو، غربت کے خوف سے اولادوں کو قتل مت کرو، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو کہ رازق اللہ ہے، تمہیں بھی کھلائے گا اور اولادوں کو بھی کھلائے گا۔ کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھا کرو کہ میری تنخواہ اتنی ہے تو 2 بچوں میں اتنے کھا سکتے ہیں، اتنے نہیں کھا سکتے، یہ چیزیں چھوڑ دو، رازق اللہ ہے۔ اور بے حیائی کے قریب مت جاؤ، اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو، اور یتیم کے قریب مت جاؤ، مال کے قریب، اور ناپ تول میں کمی مت کرو، اور بات جب کیا کرو تو سوچ سمجھ کے انصاف کی بات کیا کرو، اللہ سے ایگریمنٹ کو پورا کرو، اور اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو مت کرو۔ تو یہ سب باتیں ایسی ہیں جو ہم تمہیں قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جیسے اللہ کا تم پر احسان ہے نا کہ واضح انداز میں تمہیں 2 اور 2 4 کی طرح فطرت کے حکام بیان کر رہا ہے، تو یہ احسان ہم نے تم پر نہیں کیا، تم سے پہلے بنی اسرائیل پر بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے ناقدری کی ہے۔ لہذا اللہ کہتے ہیں ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم تمہیں یہ بھی بتاتے چلے، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، یعنی ہم تو آدم سے لے کے یہ باتیں انسانیت کو بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارا دین تو حقیقت میں ایک ہی ہے جس کی یہ تعلیمات ہیں، ہاں جزیات میں فرق ہوگا، کسی میں 2 نمازیں، کسی میں 5 نمازیں، تو وہ تو ہے، لیکن کامن باتیں سب کی ایک ہی ہیں۔ تو ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی تماما علی الذی احسن، جو اس شخص پر اپنی نعمتیں تمام کرنے والی تھیں جو اچھا عمل کرنا چاہتا ہو۔ احسن کا معنی عمل کو خوب اچھی طریقے سے کرنا چاہتا ہے وہ۔ تو بنی اسرائیل میں بھی جو اچھا بننا چاہتے تھے ان پر اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کرنے کے لیے تورات دے دی موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھا بننا چاہتے بھی ہیں، عالم اسلام میں بھی ہیں، یہود میں بھی تھے، عیسائیوں میں بھی تھے، ان سے پہلے بھی لوگوں میں تھے، لیکن ان کو بیچاروں کو سیدھا راستہ نہیں مل رہا ہوتا، تبھی وہ بعض دفعہ گمراہ کرنے والے مذہبی پیشواؤں کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں۔ وہ ان کو عشق کے نام پہ، رسول کے عشق کے نام پہ، بعض پیروں، جاہل پیروں کے عشق کے نام پہ غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں، بعض ان کو کسی اور ٹریک پہ لے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اچھا بننا چاہتے تھے نا بنی اسرائیل میں، ہم نے کیا کیا، ان پر اپنی نعمت کو مکمل کرنے کے لیے موسیٰ کو تورات دے دی۔ تو وہ تورات بھی یہی کچھ بتاتی تھی جو قرآن بتا رہا ہے۔ کیسے بتاتی تھی؟ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس تورات کی کیا خاصیت تھی؟ ایک تو وہ اللہ کی نعمت کو مکمل کر رہی تھی ایسے بندوں پہ جو اچھا بننا چاہتے ہیں۔ دوسرا اس میں خاصیت تھی وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی اس میں تفصیل تھی۔ ہر چیز سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ ضروری چیز جو سیدھا راستہ جاننے کے لیے اور اس پر چلنے کے لیے ضروری ہے، وہ تمام ضروری چیزیں اللہ نے تورات میں بھی تفصیل سے بیان کر دی تھیں۔ وَہُدًى، اور اس میں بھی گائیڈنس تھی، جیسے قرآن میں گائیڈنس ہے، وہ بھی سیدھا راستہ بتاتی تھی۔ وَرَحْمَةً، اور وہ بھی بنی اسرائیل کے لیے رحمت کا ذریعہ تھی کہ لوگ اس پہ چلیں گے اور اللہ ان پر رحم کرے گا۔ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور تورات کا ایک کام یہ بھی تھا کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بیان کی تاکہ بنی اسرائیل کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین آ جائے کہ جو خدا اتنی تفصیل سے احکام بیان کر رہا ہے تو خالی میں احکام بیان نہیں کر رہا، یقیناً ان احکام کے بارے میں قیامت کے دن وہ حساب و کتاب بھی لے گا۔ ظاہر ہے امتحان اسی بیس پہ کیا جاتا ہے کہ اس کا رزلٹ بھی اناؤنس ہو۔ تو گویا اللہ نے اس آیت میں ہمیں بھی بتا دیا ہے کہ جب اللہ تمہیں یہ احکام دے رہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، بے حیائی کے قریب مت جاؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو اللہ بھی تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک دن آئے گا تمہیں تمہاری رب سے ملاقات ہوگی اور اللہ تم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو سوال جب ہی کرے گا جب رب سے ملاقات ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں مضمون تورات میں بھی ہم نے بیان کیا، اور تورات بھی بنی اسرائیل کے لیے ایک رحمت اور نعمت ثابت ہوئی تاکہ بنی اسرائیل کو یقین آ جائے
کہ اللہ جو احکام دے رہا ہے ان احکام کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا اور ان کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین آ جائے۔ وَهَذَا کتابٌ، اور یہ کتاب ہے یعنی قرآن، انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا، مبارکن برکت والی ہے، فاتبعوہ تم اس کتاب کی اتباع کرو، واتقوا اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ان تقولوا کہ کہیں تم یہ کہنا شروع کر دو، ان تقولوا کہ کہیں تم یہ کہہ دو، یعنی یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے نا اس کی ریزن بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے کیوں نازل کی ہے، کہ کہیں تم یہ کہنا شروع کر دو انما انزل الکتاب کہ بے شک نازل کی گئی تھی کتاب علی طائفتین من قبلنا ہم سے پہلے دو طائفوں پر، طائفہ کی جمع طوائف آتی ہے، یہ اردو والا طوائف الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی کا طوائف الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ طائفہ عربی میں جماعت کو کہتے ہیں جس کی جمع طوائف، اور طائفتینی دو طائفے دو جماعتیں، تو ان تقولوا کہ تم یہ کہنا نہ شروع کر دو کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا کہ ہم سے پہلے بھی دو گروہ تھے جن پر کتاب نازل کی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ۔ وَإِن كُنَّا ان اصل میں تھا اننا، اور بے شک ہم، کننا بھی اصل میں کوننا ضربنا کی طرح، اور بے شک ہم تھے عن دراستہم ان کتابوں کے پڑھنے سے، دراسہ پڑھنے کو کہتے ہیں، درس کا معنی بھی پڑھنا، تدریس کا معنی پڑھانا، اور ہم ان کتابوں کے پڑھنے سے لغافلین غافل تھے۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اگر یعنی اللہ یہ کتاب نازل نہ کرتا تو تم یوں کہنا شروع کر دیتے، او تقولو یا تم یہ کہنا شروع کر دو کہیں قیامت کے دن، لو انا کہ اگر انا اصل میں اننا کہ اگر بے شک ہمارے اوپر انزل علینا نازل کی جاتی ہمارے اوپر الکتاب کتاب، لکننا لام تاکید کے لیے، کننا اصل میں کوننا ضربنا کی طرح، لکننا تو ہوتے ہم اہدا منہم ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ، اہدا کمپیریٹیو ڈگری اصل میں اہدیو تھا، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ، کہ ہم پر بھی اگر کتاب نازل ہوتی نا تو ہم یہود و نصارہ سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فقد جاءکم بینہ تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت بھی آ چکی ہے، ورحمہ اور رحمت بھی آ چکی ہے۔ فمن پس کون ہے، اظلم زیادہ ظالم، کمپیریٹیو، ممن اس شخص سے، کذب بآیات اللہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرے جھٹلائے، وصدف عنہا اور ان آیات سے لوگوں کو بھی روکے، صدف یصدف کا معنی روکنا۔ سنجزی ان قریب ہم جزا دیں گے، الذین ان لوگوں کو، یصدفون عن آیاتنا جو ہماری آیات سے ہٹاتے ہیں، کیا جزا دیں گے ہم ان کو، سوء العذاب برے عذاب کی، بما کانوا یصدفون اس لیے کہ وہ تھے ہماری آیات سے ہٹانے والے، یصدفون۔ حل ینظرون کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یعنی حل یہاں نفی کے معنی میں، حل کے بعد جب الا آتا ہے نا تو اس کا معنی کیا نہیں ہوتا بلکہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ حل ینظرون یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے، الا مگر ان تأتیہم الملائکہ کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یاتی ربک یا رب آ جائے ان کے پاس، او یاتی بعض آیات ربک یا آ جائیں ان کے پاس تیرے رب کی بعض نشانیاں، یوم یاتی بعض آیات ربک جس دن آ جائیں گی ان کے پاس تیرے رب کی بعض نشانیاں، تو کیا ہوگا، لا ينفع نفسا ایمانھا کسی نفس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ایمانھا اس نفس کا ایمان لانا، جب یہ لوگ بعض نشانیاں دیکھ لیں گے تو پھر ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کون سا نفس، لم تکن آمنت ایسا نفس، لم تکن کہ نہیں تھا وہ، آمنت ایمان لایا، من قبل اس سے پہلے، یعنی بعض نشانیاں جب یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے آ جائیں گی، تو جو نفس ابھی تک ایمان نہیں لے کر آیا، اس نشانی سے پہلے ایمان نہیں لے کر آیا، لا ينفع نفسا ایمانھا تو ایسے نفس کو اس کا ایمان اب فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ مطلب ہے۔ او کسبت یا اس نفس نے کمایا ہو، فی ایمانھا اپنے ایمان میں، خیرن کوئی نیکی، یعنی کوئی نفس اگر اس بعض نشانی کو دیکھ کر ایمان لے آئے، ایسا نفس جو ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا تو اب ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، یا کسی نفس نے اپنے ایمان میں نیکی اب کما لی،
تو اب اس کو نیکی فائدہ نہیں پہنچائے گی. یعنی کوئی نفس جو پہلے سے مومن تو تھا مگر نیکیاں نہیں کرتا تھا, تو وہ بعض نشانیاں دیکھ کر اب وہ نیکی کرے گا تو نیکی بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. قل انتظروا, کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو. اس کو ملا کے پڑھتے ہیں قل انتظروا, انا منتظرون, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اس بعض نشانی کا. چونکہ سورہ انعام میں شروع ہی توحید کے مضمون سے ہوئی, اللہ کی بڑائی کبریائی, الحمدللہ الذی جعل خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, یہاں سے سورہ شروع ہوئی تھی کہ اللہ نے آسمان و زمینوں کو بنایا اور کافر لوگ اسی کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. تو سورت کا اختتام بھی اسی مضمون پہ ہو رہا ہے, اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ آپ کو جتنے کانسیپٹ نظر آئیں گے وہ کسی ایک نظریے پہ قائم نہیں ہیں, ان کی درجنوں آراء ہیں, درجنوں نظریات ہیں, درجنوں رسومات ہیں. آپ دیکھ لیں آج بھی ہندوؤں میں دیکھ لیں کہ ایک بھگوان نہیں سینکڑوں بھگوان ہیں, ٹوٹتے چلے گئے ہیں ٹوٹتے, کیونکہ بیس ہی جب کسی چیز کی مضبوط نہیں ہوتی تو پھر اس میں اختلاف لامحدود ہوتا ہے. تو مشرکین کے بھی درجنوں نظریات تھے, کوئی ایک دین نہیں تھا جس کو سب فالو کر رہے ہوں, اس ایک دین میں بھی درجنوں دین تھے. تو قرآن یہاں ان کی برائی بیان کر رہا ہے, ان الذین فرقوا دینہم, جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیا. یعنی جو اصل دین تھا جس پہ چلنے کا ان کو حکم تھا وہ اصل دین تھا ملت ابراہیم, ابراہیم کی ملت کو فالو کرنا ہے, جس کی بیسک تعلیمات کیا تھیں, اس کائنات کو بنانے والا ایک, اس کے ساتھ کوئی عبادت کے شریک نہیں, اپنی طرف سے چیزوں کو نہ حلال کرنا ہے نہ حرام کرنا ہے, کچھ رسومات ایسی نہیں ہے جن رسومات کو تم فالو کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا, بلکہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے پچھلے رکوع میں بتایا, وہ تو کہتا ہے شرک نہیں کرو, وہ تو کہتا ہے والدین سے اچھا سلوک کرو, کرنے کے کام یہ ہیں, یتیموں کا مال نہ کھاؤ, ٹھیک ہے نا, معاہدوں کی خلاف ورزی نہ کرو, بات ہمیشہ عدل و انصاف کی کرو, وہ تو ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اصل دین کو سے انہوں نے انحراف کیا, اس کو جدا کر دیا اپنے عمل سے. وہ جدا کیا کیا, مشرکین کی درجنوں جماعتیں بن گئیں, وکانوا شیعا, اور وہ پھر مختلف گروہوں میں بٹ گئے. مختلف گروہ یہی ہیں جو کہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے مشرکین ہیں ان کی درجنوں آراء ہیں, بھگوانوں کی درجنوں قسمیں ہیں, رسومات کی درجنوں قسمیں ہیں. تو اے نبی لست منہم فی شیء, آپ ان میں سے کسی بھی چیز میں نہیں ہیں. یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں, آپ ان سے برات کا اعلان کر دیں کہ میں ایک ہی دین کو فالو کروں گا جو آدم کے زمانے سے لے کے اب تک چلتا ہوا آ رہا ہے, وہی دین ابراہیم ہے, وہ آدم کا دین, وہ نوح علیہ السلام کا دین, وہ اسماعیل اسحاق یعقوب علیہ السلام کا دین, وہ توحید کا دین ہے. اور اس کی بیسک تعلیمات وہ ہیں جو فطرت کو اپیل کرتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے جزیات میں اختلاف ہے, لیکن وہ تو زمانے کے لحاظ سے اللہ نے کچھ احکام تبدیل کر دیے, کسی کو 3 نمازیں دیں, کسی کو 5 نمازیں دیں, کسی کا روزے کا 24 گھنٹے کا روزہ تھا, کسی کو 18 گھنٹے کا روزہ دے دیا. وہ جزیات تو چینج ہو سکتی ہیں لیکن بیسک سب کی ایک ہی ہے کہ خدا کو راضی کرنا ہے, اور اپنی زمانے کی رسومات کو بیس نہیں بنانا, اس کی بیس دلیل اور عقل ہونی چاہیے. انما امرهم الی اللہ, تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اللہ ان سے پوچھے گا. ثم ینبئهم بما كانوا يفعلون, جو کچھ یہ کیا کرتے تھے اللہ پھر ان کو اس بات کی خبر دے گا کہ تم نے دین برحق سے کیسے انحراف کر کے درجنوں ٹکڑوں میں تم بٹ گئے. جیسے قرآن کی بہت سی آیتوں کا آج کے فرقہ پرستوں نے حشر نشر کیا ہے نا, لیبل یہ لگایا کہ ہم امت کو جوڑ رہے ہیں, لیکن جوڑنے کے نام پہ امت کو توڑنا شروع کر دیا, اور قرآن کی وہ آیتیں جو جوڑ کے لیے تھیں انہی آیتوں کو توڑ کا ذریعہ بنا لیا. تو اس آیت کا بھی آج کے فرقہ پرستوں نے یہی حشر کیا ہے. آپ نے جگہ جگہ بینر لگے دیکھے ہوں گے, ہم تو بچپن میں بہت دیکھتے تھے کہ ایک نیا فرقہ آیا تھا, میں نام نہیں لیتا, اس درس کو میں نہیں ان چیزوں سے آلودہ کرنا چاہتا. فرقے ابھی بھی ہیں, بہت سارے ہیں, وہ کیا لیبل لگاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں جو 4 مسلک بن گئے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, سب کے جدا جدا امام ہیں, تو ہمارا امام تو اصل میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ وہ آیت ان پر چسپاں کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور کیا ہے کہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں. تو پھر اس سے یہ حنفی, شافعی اور یہ سارے مسئلے نکال کے انہوں نے کہا ایک امام ہونا چاہیے, اور وہ ہے ہمارا امام, اور ایک ہماری جماعت ہے جس کا نام مسلم ہے, اور ایک جماعت کو اور ایک امام کو فالو کرو, اور ہمارا امام صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ بھی وہی تحریف ہے قرآن کی جو یہودی کیا کرتے تھے, یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, کہ کلام کو اس کے اصل مفہوم سے ہٹا کے اپنے مطلب کا مفہوم پہنا دیا کرتے تھے اس کو.
ان لوگوں نے کیا کیا اس بیس پہ نا کہ یہ 4 فرقے بنے ہوئے ہیں امت میں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، تو یہ دیکھو ان الذین فرقوا دینہم، انہوں نے دین کو ٹکڑے کر دیا ہے، دین تو ایک ہی ہے. اس کے نتیجے میں انہوں نے 5واں فرقہ ایجاد کر لیا، اور پھر کسی نے 6واں ایجاد کر لیا. تو امت متحد تو نہ ہوئی نا. امت کو تو آپ نے 6، 7، 8، 10 اور پتہ نہیں درجنوں فرقے قرآن و حدیث کے نام پہ اس آیت کی بیس پہ بن چکے ہیں. تو میں نے جو اس کی تفسیر کی ہے اس میں آپ سمجھ گئے ہوگے اس سے مراد کیا ہے کہ دین کی جو بیس ہے، دین کی جو اصل تعلیمات ہیں، ان اصل تعلیمات سے جو انحراف کرے گا وہ اس آیت کا مصداق ہوگا. فروعی مسائل میں اختلاف اس آیت میں داخل نہیں ہے کیونکہ وہ تو صحابہ کرام میں موجود تھا. تو فروعی مسائل کی بیس پر آپ کسی مجتہد کو، کسی مفتی کو، کسی محدث کو، کسی فقیہ کو فالو کرتے ہیں تو اس کو مجازاً امام کہا جاتا ہے. اصل امام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. جیسے ہم حدیث میں امام بخاری کو امام کہتے ہیں تو ایسے ہی فقہ میں امام ابو حنیفہ کو امام کہتے ہیں، کوئی امام شافعی کو امام کہتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت سے خارج کرنے. اصل امام تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. تو آپ کی احادیث کی تشریحات میں اگر اختلاف ہوگا تو کوئی ایک امام کی رائے کو فالو کر رہا ہے اس تشریح میں، کوئی دوسرے امام کی رائے کو فالو کر رہا ہے، تو اس فالو کرنے کو فرقواریت نہیں کہتے. یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے. یہ تو صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے. کسی نے ایک کی رائے کو فالو کیا. اہل مکہ عبداللہ بن عباس کی رائے کو فالو کیا کرتے تھے صحابہ کے دور میں. کوفہ والے عبداللہ بن مسعود کی رائے کو فالو کیا کرتے تھے، گویا انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو امام بنایا ہوا تھا اپنا. تو یہ تو اس دور میں بہت تھا. یہ تو آج بھی ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا. اسی بیس پر پھر رائے میں اختلاف ہوا. کسی نے کہا رفع الیدین کرو، کسی نے کہا نہیں کرو، کسی نے کہا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو، کسی نے کہا نہیں پڑھو. ان سب کا بیسک مقصد اللہ کو راضی کرنا. جس کے پاس جو حدیث پہنچی اور جو اس کی سمجھ میں آیا اس نے اس پہ فتویٰ دیا. تو یہ جو اس بیس پہ جو اختلاف ہے یہ قطعاً اس فرقواریت میں داخل نہیں ہے جس سے قرآن منع کر رہا ہے، جس سے حدیث منع کر رہی ہے. اس میں وہ اہل بدعت مراد ہیں جو اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، جنہوں نے اسلام کی بیسک تعلیمات بیس کو ہی چینج کر دیا. جیسے آج بہت سے اہل بدعت ایسے ملیں گے جن میں امامت کا یہ عقیدہ ہے. امام کا ان کی نظر میں امام جو ہے نا، جس کو وہ امام مانتے ہیں، وہ امام قرآن و حدیث کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے. کہتے ہیں وہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف بھی جائے گا تو بھی ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، حالانکہ یہ اسلام میں نہیں ہے. تو اس طرح بدعت، جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا اہل بدعت میں، جنہوں نے اللہ کی رؤیت کا انکار کر دیا کہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے آخرت میں بھی، بہت ساری احادیث کا انکار کر دیا. حضرت علی کے دور میں کچھ خوارج وجود میں آئے تھے جنہوں نے حضرت علی کی خلافت کا انکار کر دیا قرآن کی آیت کا بہانہ بنا کے، حالانکہ خلافت اور حکومت تو یہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے. تو اس طرح کے وہ فرقے جنہوں نے دین کی بنیادیں ہلا دی ہیں وہ یقیناً اس میں داخل ہیں. سب سے پہلے تو اس میں مشرکین مکہ داخل ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کے دین میں تحریفات کرتے کرتے درجنوں نئے دین بنا لیے. ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تو بیس ہی توحید پر تھی. مشرکین مکہ کے دین کی بیس توحید نہیں بلکہ اس کی بیس ہی شرک پر تھی، تو جڑ سے ہی ختم ہو گئے. تو سب سے پہلے اس میں مشرکین مکہ داخل ہیں. پھر اسلام میں پیدا ہونے والے وہ 72 فرقے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 کے 72 جہنم میں اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ تھے. تو اس میں بتا دیا کہ بیس تمہاری قرآن و سنت اور صحابہ ہونی چاہیے. تو چاروں اماموں کی بیس، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان کی بیس قرآن، حدیث اور صحابہ ہی تھے. یہی وجہ ہے کہ مخالفین بھی ان کو گمراہ نہیں کہتے. تو جب ان چاروں اماموں کو پوری امت گمراہ نہیں مانتی بلکہ چاروں کو یہ مانتی ہے کہ یہ قرآن، حدیث اور صحابہ کو مانتے تھے اور انہی 3 بنیادوں پر انہوں نے آگے فتویٰ دیا ہے، تو آپ بتائیے کہ ان کو فالو کرنے والے پھر گمراہ کیسے ہو گئے؟ اہل حق کو فالو کرنے والا اہل حق کہلاتا ہے، گمراہ کو فالو کرنے والا گمراہ کہلاتا ہے. تو اس لیے اس آیت کا جو فروعی اختلاف امت میں پیدا ہوئے ہیں اس اختلاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس آیت کو اس پہ چشمہ کر کے نیا فرقہ بنا دیا اگر آپ نے، تو پھر آپ پر یہ آیتیں فٹ آئیں گی. جیسے بعض لوگ، ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے کہ یہ اتنے سارے فرقے بن گئے ہیں تو یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہیں. تو میں نے کہا آپ نے ایک 5واں بنا لیا ہے، اور 5واں ایسا بنایا جس کا 1400 سال سے کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، 15ویں صدی میں وہ فرقہ پیدا ہو رہا ہے. تو آپ تو 5واں بنا رہے ہیں، اور کمال یہ کہ 5واں پھر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، وہ بھی پارٹ 1 اور پارٹ 2 بن گیا. تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ کو علماء اگر صدیوں تک ملیں گے تو انہی 4 مکاتب فکر ہی کے ملیں گے. کچھ حنفیہ ہیں, کچھ مالکیہ ہیں, کچھ شوافع ہیں, کچھ حنابلہ ہیں, اور چاروں کی بیس قرآن و سنت ہی پر ہے. اور ان میں اختلافات وہی نوعیت کے ہیں جو صحابہ میں بھی ہوئے تھے. رفع الیدین کا اختلاف, آمین زور سے آہستہ, یہ اختلاف اسلام کے اندر کا اختلاف ہے, یہ اسلام کے باہر کا اختلاف نہیں ہے. تو اس لیے اس پر یہ آیتیں چسپاں کرنا یہ بہت بڑی جہالت اور گمراہی کی بات ہے جو آج کل لوگ کر رہے ہیں اور اس سے امت میں آگ لگا رہے ہیں. تو فرمایا جنہوں نے دین برحق سے اختلاف کیا اور پھر ٹکڑوں میں بٹ گئے, لست منہم فی شیء, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا. حالانکہ دیکھیں اگر اس سے فروعی اختلاف مراد ہوتا تو فروعی اختلاف تو نبی نے بھی کیا ہے. یعنی اسلام میں جو فروعی مسائل ہیں وہ یہود و نصارہ سے مختلف ہیں. اسلام میں 5 نمازیں ہیں, یہود و نصارہ میں 5 نہیں تھیں, 3 تھیں, 2 تھیں, کسی میں زیادہ زیادہ 3 کا ثبوت ملتا ہے ہمیں. ان کے رمضان, ان کے روزوں کے مہینے الگ تھے, لیکن پھر بھی اس پورے دین کو, چاہے وہ یہودیوں کا ہو, چاہے وہ عیسائی کا ہو, چاہے وہ اسلام کا ہو, چاہے وہ نوح علیہ السلام کا ہو, قرآن ملت واحدہ کہتا ہے, ایک ہی دین کہتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اصل کو دیکھا جائے گا کہ آپ مقصد آپ کا قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے یا نہیں ہے, پیغمبر کو فالو کرنا ہے یا نہیں. اگر آپ پیغمبر کو فالو کر رہے ہیں تو پھر اگر آپ کی رائے میں اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو وہ پھر بھی وہ اللہ اس کو ایک ہی ملت قرار دیتا ہے, ایک ہی دین قرار دیتا ہے, اس کو ملت ابراہیمی اللہ قرار دیتا ہے. تو اے نبی ان لوگوں سے جنہوں نے دین برحق سے اختلاف کیا, لست منہم فی شیء, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون, جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو اس کی خبر دے گا. من جاء بالحسنہ, اور اللہ نے ایک قاعدہ اصول بیان کیا سورہ انعام کے اختتام پہ کہ اتنی ساری نیکیاں ہم نے بیان کی, یہ کرو یہ ثواب ہے, یہ نہ کرو یہ گناہ ہے. تو اللہ ایک اصول بیان کر رہا ہے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے. من جاء بالحسنہ, جو بھی ایک نیکی لے کر آئے گا, فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا, اس کو 10 گنا زیادہ اجر ملے گا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ, اور جو برائی لے کر آئے گا, فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا, تو اسے اسی کے بقدر سزا دی جائے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی کہ گناہ ایک کریں اور لکھا 10 جائے, ایسا نہیں ہوگا. جتنی سزا اللہ نے اس گناہ کی لکھی ہوئی ہے وہی ملے گی, جبکہ نیکی کی جو سزا لکھی ہوئی ہے اللہ کم سے کم 10 گنا ہر ایک کو دے گا. احادیث میں آتا ہے کہ یہ تو کم سے کم ہے, بعض دفعہ اللہ اس کا اجر اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. رمضان میں اجر بڑھ جاتا ہے, جمعے کے دن اجر بڑھ جاتا ہے, رات کے آخری حصے میں اجر بڑھ جاتا ہے, آپ کے اخلاص کی وجہ سے وزن بڑھ جاتا ہے. یہ بہت سارے طریقے اور بھی ہیں جن سے نیکی کا میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. قل اننی ہدانی ربی, کیونکہ سورہ انعام میں توحید بہت زیادہ بیان ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں شرک کے راستے پر نہیں, میری تمام تر توجہات ایک خدا کی طرف ہے. وہ کیا ہے؟ اننی ہدانی ربی, میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے. میں جس قوم میں, یہ کیونکہ مکہ میں نازل ہوئی ہے نا سورت, تو چاروں طرف بت پرستی اور مشرکین, چاروں بلکہ پوری دنیا میں. عیسائی بھی شرک کیا کرتے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. تو جب یہ آیتیں پیش کی جا رہی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے, چند لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے. تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیں, اننی ہدانی ربی, بے شک میرا رب مجھے ہدایت دے چکا ہے, الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. دیناً, ایک ایسا دین ہے یہ, قیاماً, جو بڑی مضبوط بیسس پہ قائم ہے. یعنی تمہارے پاس اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنے باپ دادا کے ریفرنس کے علاوہ کوئی ریفرنس نہیں ہے. میں جس تعلیم کو لے کر آیا ہوں, جس توحید کو لے کر آیا ہوں, اس کی بیس بڑی مضبوط ہے, محکم ہے, وہ تحریف سے پاک ہے, اور وہ غلط بیانیوں سے پاک ہے, ہر برائی سے پاک ہے. سیدھا دین ہے, ملت ابراہیم, اور وہ ہمارے باپ کا دین ہے, ابراہیم علیہ السلام, جن کو تم بھی مانتے ہو, یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں. ایک ایسی شخصیت جن پر ساری دنیا جمع ہے, ان کا دین ہے حنیفہ. اور اس دین کی خاصیت کیا ہے کہ میں جس دین کو فالو کر رہا ہوں اس میں باطل دین کا کوئی آپشن نہیں ہے, بلکہ ان باطل تمام دینوں سے منہ موڑ کر اس سیدھے دین کی طرف. یہ بھی بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, خوب سمجھ لیں. آج کل اتحاد بین المذاہب کا بہت نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ تمام مذاہب کو ایک بنایا جائے, تمام
تعلیمات کو ایک بنایا جائے۔ تو اتحاد بین المذاہب کا اگر ہم یہ مفہوم لیتے ہیں کہ دنیا میں جو جس مذہب کو فالو کر رہا ہے کرنے دیا جائے، ایک دوسرے سے لڑیں نہیں، ہوٹنگ نہ کریں، اس حد تک تو اسلام بھی قائل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی حکومتوں میں کبھی بھی کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی گئی، اور نہ اسے ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس بیس پہ کہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو اتنے اتحاد کا تو ہم بھی قائل ہیں، قرآن بھی قائل ہے، اسلام بھی قائل ہے، لیکن اتحاد بین المسلم کا یہ مطلب کہ اسلام اور غیر اسلام میں فرق ختم ہونا شروع ہو جائے، مسلمان ہندوؤں کے تہواروں کو انجوائے کرنا شروع کر دیں، مسلمان کرسمس منانا شروع کر دیں، ہندو آپ کی مسجدوں میں آئیں، آپ ان کے مندروں میں جائیں، عیسائی آپ کے ہاں 2-4 نمازیں پڑھ لیا کریں تو آپ اتوار کو ان کے ہاں جا کے بھی چرچ میں کچھ عبادت کر لیا کریں۔ اس چیز کا اسلام قائل نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام کہہ رہا ہے حنیفاً، تمام باطل ادیان سے ہٹ کے سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ ایسا سیدھا راستہ اللہ کو قبول نہیں ہے کہ ادھر بھی چل رہے ہیں تو 2-4 قیام و طعام کے لیے آپ دائیں بائیں بھی مڑتے جا رہے ہیں کہ چلو جی ہم ویسے 5 ٹائم نمازیں تو پڑھتے ہیں، تو چلو آج ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے آج ہم مندر میں جا کے کسی بھگوان کی بھی تھوڑی دیر پوجا کر لیں تو کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ دین کے قریب آ جائیں اور آپس میں ایک اتحاد کا ایک مظاہرہ ہو جائے۔ نا 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 نا، قرآن جس چیز کو غلط کہہ رہا ہے وہ A to Z غلط ہے۔ آپ کا ایک موقف ہے، آپ اس پر قائم ہیں۔ آج بہت سے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہم بھی کیا کرسمس کیوں نہیں منا سکتے، ہم ان کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کر سکتے، ہم ہندوؤں کی ہولی کیوں نہیں منا سکتے۔ انہی آیتوں کی بیس پر علماء نے کہا ہے کہ کسی قوم کی مذہبی رسومات میں آپ کو شرکت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مذہب سے آپ نے زبان سے بھی برات کا اعلان کرنا اور اپنے عمل سے بھی برات کا اعلان کرنا ہے، عمل سے بھی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی شراب بیچ کے پیسہ کماتا ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس کی آمدن حلال ہے حرام، آپ زبان سے بھی کہیں گے حرام ہے، لیکن آپ زبان سے تو کہہ رہے ہیں حرام ہے، مگر وہ شراب بیچ کے جو پیسہ کمایا اس سے آپ کو چائے پلا رہا ہے، اس سے آپ کو کھانا کھلا رہا ہے، اور آپ وہ کھانا کھا رہے ہو، تو لوگ پوچھیں گے نا کہ فتویٰ دیتے ہوئے تو یہ حرام ہے، تو کیا یہ نوالا آپ کے لیے حلال ہو گیا؟ اب آپ ایسے موقع پہ یہ جواب دیں کہ جی میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے، میں لوگوں کو قریب لانے کے لیے اس کا کھانا کھا رہا ہوں، تو عقل مند آدمی کیا کہے گا کہ بھائی کیا کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے کیا خنزیر کھانا جائز ہو جائے گا؟ کیا شراب پینا جائز ہو جائے گا؟ تو جیسے شراب پینا حرام ہے، ایسے ہی شراب کی آمدن سے زمزم خرید کے کوئی آپ کو پلا رہا ہے تو وہ بھی اسی طرح حرام ہے، وہ بھی تو حرام پیسوں سے کھلا رہا ہے نا آپ کو۔ تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے شریعت کی باؤنڈری کو کراس کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ایک حد ہے، اس حد تک۔ تو کرسمس میں غیر مسلموں کے ساتھ شریک ہو جانا، ہولی میں ہندوؤں کے ساتھ شریک ہو جانا، یا ان کے چرچ جا کے عبادت کرنا، یا آپ ہندوؤں کے مندر جا کے عبادت کرنا شروع کر دیں، یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ جب ان کے مذہب سے براعت کا اعلان کرتے ہیں، میں بری ذمہ ہوں، تو پھر زبان سے بھی کرنا ہے، اپنے عمل سے بھی کرنا ہے۔ ہاں ویسے آپ ان سے اچھا سلوک کریں، جیسے کہ قرآن میں 28ویں پارے میں اللہ کا حکم ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم، کہ جو غیر مسلم تم سے لڑتے نہیں ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے انہوں نے نکالا نہیں، تم پہ ظلم نہیں کر رہے، تو ان سے اچھا سلوک کرو۔ اس اچھے سلوک سے اللہ منع تمہیں نہیں کرتا۔ تو اچھا سلوک الگ چیز ہے، غیر مسلم پہ بھی صدقہ کیا جاتا ہے، غیر مسلم پڑوسی ہے اس کو ہدیے دیے جاتے ہیں، اس کی بیمار کی عیادت کی جاتی ہے، اس کا خیال کیا جاتا ہے، یہ سب چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ مذہبی رسم میں شرکت کی قطعاً اجازت نہیں۔ مذہب کے معاملے میں ہم نے غیر مسلم کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم تمہارے مذہب کو A to Z غلط سمجھتے ہیں، یہ اپنے عمل سے ہم نے ثابت کرنا ہے، اور ہمیں اسلام پر اتنا اطمینان ہے کہ اسلام کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں اتنا کانفیڈنس ہے، اسلام اپنے آپ کو برحق کہنے میں بہت زیادہ پر اعتماد ہے، 2 اور 2 4 کی طرح اسلام کہتا ہے میں صحیح ہوں۔ اس لیے جہاں بھی آپ دیکھیں نا ملت ابراہیم کا لفظ آیا، وہاں حنیفہ کا لفظ بھی آیا ہے، کہ حنیفہ کا مطلب باقی چیزوں سے ہٹنا ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں سمجھاؤں کہ ہمارا جو کلمہ ہے نا وہ لا الہ سے شروع ہوتا ہے، الا اللہ بعد میں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قائل لائق نہیں ہے مگر اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ تو اس میں نفی پہلے ہے، اگر یوں کہہ دیا جاتا کہ اللہ عبادت کے لائق ہے
تو اس میں تھوڑا سا وہم ہو سکتا تھا کہ اللہ تو ہے، دوسرے بھی ہیں، دوسروں کی نفی پہلے کی گئی ہے، تو یہاں بھی یاد رکھیں اسلام برحق ہے، دوسرے برحق نہیں ہیں، یہ پہلے بولنا پڑے گا آپ کو۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، وہ جس مذہب سے پہلے تعلق رکھتا تھا اس کو غلط بھی قرار دے گا کہ میں اس مذہب کو ترک کر رہا ہوں، میں اس مذہب کو چھوڑ رہا ہوں، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں۔ جیسے عیسائی اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس سے یہ کہلوایا جاتا ہے کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، وہ یہ اعلان کرے گا کہ میں مانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ قادیانی اسلام قبول کرے گا تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ میں قادیانی ہوں، وہ اقرار کرے گا کہ میں مانتا ہوں کہ نبی آخری نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، یہ الفاظ اپنی زبان سے دہرائے گا۔ تو یہ حنیفہ کے لفظ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ آپ کو مسلم ہے تو مسلم ہے، آپ کو اس پہ فخر ہونا چاہیے، آپ کو اس پہ اطمینان ہونا چاہیے، ادروائز آپ کا اسلام اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہے۔ تو یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تمام چیزوں سے، کیونکہ مشرکین مکہ آپ پہ زور لگایا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کا ایک دین ہے تو ہمارے دین کو بھی مرج کر لیں، کچھ ہمارا کچھ آپ کا، تو پتہ ہے حنیفاً، یہ بالکل اس سے دستبردار ہوں میں۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے مشرکو تمہاری عبادتیں کبھی اللہ کے لیے ہو رہی ہیں، کبھی بتوں کے لیے ہو رہی ہیں، کبھی قربانی اللہ کے لیے ہو رہی ہے، کبھی بتوں کے لیے ہو رہی ہے، تو میں اعلان کر رہا ہوں ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، نسک کا مطلب اگر ہم قربانی سے لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، عبادت سے لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، میری نماز، میری قربانی یا میری عبادت، ومحیایا، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف اور صرف تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے، رب العالمین کے لیے۔ یہاں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک کو کہتے ہیں تشریعی اور ایک کو کہتے ہیں تکوینی، تھوڑا گاڑا لفظ ہے لیکن اس کو سمجھیں۔ تکوینی امور کہتے ہیں جو کائنات میں فطرت کے قاعدوں کے مطابق ہو رہے ہیں، سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، بارشوں کا برسنا، اولاد کا پیدا ہونا، یہ تکوینی امور ہیں، یہ شریعت نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے تشریعی، نماز کا قائم ہونا، زکوٰۃ کا قائم ہونا، روزہ رکھنا، یہ شریعت کے کہنے سے ہم کر رہے ہیں۔ تو نماز اور عبادت یہ شریعت کے امور ہیں، زندگی اور موت یہ تکوینی امور ہیں، پیدا ہونا اور مرنا، یعنی اس کو آپ یوں سب کہہ لیں کہ بھئی فطرت کے اصول ہیں یہ۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ میری شریعت ہو یا میرے اوپر جو تکوینی کام ہو رہے ہیں، ان سب میں نے اللہ کو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے۔ نماز پڑھوں گا تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے، عبادت ہوگی صرف اللہ کے لیے، اور جو تکوینی معاملات میرے ساتھ ہو رہے ہیں، یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جن میں سب سے بڑا معاملہ کیا ہے، میری پیدائش اور میرا مرنا، وہ تمام چیزیں بھی میں نے اللہ کے سپرد کی ہوئی ہیں، یعنی میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں۔ کوئی غم مجھے دے رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، میں مانتا ہوں یہ صرف اللہ کی طرف سے، تو وہ بھی میں نے اللہ کے حوالے کر دیا، اس پہ میں راضی ہوں، جس کو رضا بالقضاء کہتے ہیں۔ تو عبادت بھی اللہ کے لیے اور تکوینی امور جتنے ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، یعنی وہ بھی میں نے اللہ کے سپرد کیے ہوئے ہیں، ان میں بھی میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں۔ یہ سکون کا بہت بڑا نسخہ ہے، اگر انسان اس سوچ پہ آ جائے نا تو ایک کو فوکس کریں گے تو سکون ملے گا۔ اس مضمون کو قرآن نے دوسری جگہ بھی بیان کیا ہے کہ بھلا ایک شخص جس کے کئی آقا ہوں وہ زیادہ سکون میں ہے، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، یا وہ جس کا ایک ہی آقا ہو، تو ظاہر ہے جس کا ایک آقا ہو، ایک ہی کو راضی کرنے میں لگاؤ، تمام تصرفات جو بھی دنیا میں ہو رہے ہیں وہ سمجھتا ہو کہ وہ اکیلا کر رہا ہے، تو اس میں انسان کا سکون زیادہ ہے۔ وَبِلَا شَرِيكَ لَهُ، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما بردار بننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ کیا مطلب، میں جن باتوں کا تمہیں حکم دے رہا ہوں نا، سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں آرڈر کر کر کے خود کچھ اور کر رہا ہوں۔ تو جب آپ کوئی دعوت دیتے ہیں، اگر سب سے پہلے اس پر خود عمل کر کے دکھائیں گے تو اس دعوت میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب بناؤں، حالانکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے۔ جب اس کائنات میں تمام چیزوں کا پالنے والا اللہ ہے، جسے کہ تم بھی مانتے ہو، ان بتوں کا تصرف نہیں ہے، تو پھر انسانوں کا بھی تو اللہ ہی رب ہونا چاہیے نا۔ انسانوں کا رب مالک کے معنی میں بھی آتا ہے، انسانوں کا پروردگار اور مالک وہ بھی اللہ ہونا چاہیے، ان میں یہ ان کو کیوں شریک کیا ہوا ہے تم نے؟
ولا تکسب کل نفس الا علیہا. رہا یہ مسئلہ کہ مشرکین یہ بھی کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے کہنے پر شرک کر لو تو اگر تمہیں قیامت میں گناہ ملا تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے. تو اس کا جواب قرآن دے رہا ہے کوئی بھی نفس جو کچھ کر رہا ہے الا علیہا اپنے ہی اگینسٹ کر رہا ہے، وہ اس کا تمہیں خود نقصان ہوگا، دوسرا بوجھ نہیں اٹھائے گا تمہارا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے ہو ان کی تمہیں وہ خبر دے دے گا. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جبکہ سورہ عنکبوت میں اللہ کہتے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ. یہ جو مشرکین مسلمانوں کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے کہنے پر شرک کر لو تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے بوجھ کے ساتھ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے. ڈبل مجرم ہوں گے، ایک اپنے شرک کا، ایک دوسروں کو شرک کروانے کا. تو وہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ دوسرے کا بوجھ اٹھائیں گے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جس نے کسی کو برائی کی دعوت دی تو جو آدمی برا کام کرے گا برائی کی دعوت دینے والا بھی اس برائی کا بوجھ اٹھائے گا. یہاں قرآن کہہ رہا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو خوب سمجھیں، یہاں مطلب یہ ہے کہ دوسرے سے بوجھ اٹھا کے اس کو ہینڈ فری کر دینا، اپنے اوپر بوجھ ڈال دینا، یہ والا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا. جیسے کہ یہاں مشرکین کہتے تھے کہ تم ہمارے کہنے پر شرک کر لو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، یعنی تم فری ہو جاؤ گے، تمہیں خدا کچھ نہیں کہے گا کیونکہ تم نے ہمارے کہنے سے کیا ہوگا نا، ہمارے آرڈر پہ کیا ہوگا تو ہم اٹھا لیں گے. تو یہاں قرآن کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دوسرے کا بوجھ اٹھا کے اپنے اوپر رکھ لیں اور اس کو فری کر دیں. ہاں یہ ضرور ہے، دوسری آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بوجھ اٹھائے گا، تمہارے اوپر بھی ڈبل بوجھ آئے گا. وہ ڈبل بوجھ تمہارا اپنے گناہ کا ہوگا، دوسرے کے گناہ کا نہیں ہوگا. تمہارا اپنا گناہ کیا ہے؟ ایک تو شرک، ایک دوسرے کو شرک کی دعوت دینا. تو یہ دعوت دینے کا بوجھ تمہارا اپنا جرم ہے، یہ تمہیں اٹھانا پڑے گا. تو یعنی دوسرے کے کندھے سے بوجھ اٹھا کے اپنے اوپر رکھ کے دوسرے کو فری کر دینا، یہ والا بوجھ کوئی کسی کا نہیں اٹھائے گا. اپنا ڈبل بوجھ اٹھا لے گا، ایک تو اپنے گناہ کا، ایک دوسرے کو دعوت دینے والے گناہ کا. تو اس طرح یہ ان آیتوں میں تطبیق ہے، تو کوئی تعارض نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. اب یہ آخری آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ تمام انسانیت پر اپنا ایک احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھو زمین تمہیں وراثت میں نہیں ملی ہے، زمین تم نے خود نہیں بنائی ہے، تو اس زمین پہ تمہیں اللہ نے جانشین بنایا ہے. جانشین کا مطلب اپنا نائب. زمین کی باغ ڈور انسان کے حوالے کی ہے. اس زمین پر جانور بھی رہا کرتے تھے، جنات بھی رہا کرتے تھے، اور اس زمین پر بہت ساری مخلوقات رہتی تھیں، لیکن اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے اندر یہ صلاحیت دی ہے کہ زمین کی لگام انسان کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے. زمین کو جتنا چاہے کھودتا چلا جاتا ہے، زمین پہ کیا کچھ نہیں کر رہا وہ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو اللہ نے یہ کام کیا ہے. تو جب اللہ نے یہ کام کیا ہے تو اس نعمت کی تمہیں قدر کرنی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو دو نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا، ایک تو یہ کہ زمین کا خلیفہ بنا دیا، دوسری نعمت یہ کہ بعض کے درجات کو بلند اور بعض کو کم کر دیا. تو وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. اور تم میں بعض کو بعض پر بلند کر دیا درجوں کے اعتبار سے. یہ درجے دینی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی. دینی اعتبار سے درجے کیا بلند کیے؟ کسی کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا، کسی کو صحابی بنا دیا. اب یہ چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، اس میں ہمارے ارادے کا دخل نہیں ہے. اللہ اپنی مرضی سے جن کو چاہے پیغمبر بناتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کے صحبت نصیب کر کے ان کو ابو بکر بنا دیا. اب کوئی کہے میں تو نبی کے دور میں تھا ہی نہیں، تو میں تو صحبت ہی نہیں اٹھا سکا، تو میں تو صحابی کے مقام تک ہی نہیں پہنچ سکتا. تو بھئی یہ اللہ کی طرف سے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے. تو یہ روحانی لحاظ سے اللہ نے مرتبے رکھے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی لحاظ سے بھی مرتبے میں فرق کر دیا. کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، یہ بھی اللہ کی طرف سے. پھر کسی کو صحت مند بنایا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو آفیسر بنا دیا، کسی کو اس کا ماتحت بنا دیا. تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، کیونکہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یہ ضروری تھا. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو یہ نظام تباہ و برباد ہو جاتا، انسان ہی عذاب میں آ جاتے.
تو اللہ نے ہمارے مختلف درجات بنا دیے. لیبلوکم فیما آتاکم, یہ دو نعمتیں اللہ نے اس لیے کی ہیں, زمین کی باغ ڈور ہمارے حوالے کی اور ہمارے درجات میں فرق کر دیا, تاکہ اللہ ہمیں آزمائے فیما آتاکم, ان نعمتوں میں جو اس نے تمہیں دی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں درجہ بلند کرنا یا زمین کا خلیفہ بنانا تو نعمت ہے, درجہ کم دینا کیسے نعمت ہے؟ دیکھیں, درجہ کم دینا اس لحاظ سے نعمت ہے کہ اس سے زمین کا نظام برقرار ہے, اور دوسری بات یہ کہ آزمائش اس میں بھی ہے. جو کچھ اللہ ہمیں دے رہا ہے اس میں آزمائش ہے. کسی کو اللہ نے چھوٹا مقام دے دیا, بدصورت بنا دیا, غریب بنا دیا, تو آزمائش تو اس میں بھی ہے, اس کی آزمائش تو اس میں بھی بنتی ہے اس کی, کہ وہ اس پہ صبر سے کام لیتا ہے کہ نہیں لیتا, اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو لیبلوکم فیما آتاکم, ان تمام باتوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تمہیں ان چیزوں میں آزمائے. ان ربک سریع العقاب, خوب سمجھ لو کہ تیرا رب بہت جلدی عذاب دینے والا ہے. سریع کا معنی جلدی اور عقاب کا معنی عذاب, بہت جلد وہ عذاب دینے والا ہے. لیکن اگر تم توبہ کر لیتے ہو, برائیوں سے باز آ جاتے ہو, وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم, تو وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا بھی ہے. تو اللہ نے اپنی ان تین باتوں کے ساتھ اس صورت کو ختم کیا. ایک تو یہ کہ اس زمین میں تمہارا مقصد آزمائش ہے, کیونکہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں آزمائش کے لیے نہیں ہوں تو من مانی زندگی گزارتا ہے, جیسے کہ آج کل لوگ گزار رہے ہیں. تو سورت کے اختتام میں اللہ نے بتایا کہ آزمانے کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے, اور آزمائش کے بعد سزا بھی ہوگی, اور اگر آزمائش میں پورا اترتے ہو تو مغفرت اور رحم بھی ہوگا. تو اپنی ان دو صفات کے ساتھ اللہ نے سورت کو ختم کیا کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ سورہ انعام نازل کر کے غافل ہو گیا ہے. ان ربک لسریع العقاب, بہت جلد وہ عذاب دینے والا ہے, موت کے بعد ہی برزخ میں عذاب شروع ہو جاتا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم, لیکن مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اللہ دھمکیاں نہیں دے رہا تمہیں. اگر تم اللہ کی طرف آ جاتے ہو تو مغفرت کرنے والا بھی ہے, جو کچھ ہو چکا سب معاف کر دے گا. رحیم صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ اضافی بھی دے گا, رحم بھی کرے گا تمہارے اوپر. یہ ہماری الحمدللہ سورہ انعام اختتام تک پہنچی ہے, اور یہ رکوع بھی بہت اہم ہے. وقت ہمارا ابھی تھوڑا سا باقی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم اگلی صورت اگلے ایپیسوڈ میں شروع کریں تو زیادہ اچھا ہے. تو انشاءاللہ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کا تھوڑا سا میں پہلے خلاصہ پیش کر دوں. اس میں اللہ نے بتایا کہ دین برحق ایک ہی دین ہے جس کو تم سب نے فالو کرنا ہے, اور وہ ہے اسلام. اور اس میں جو اصولی اختلاف کر کے لوگوں نے فرقے بنا لیے, کتاب اور سنت کو حجت ہی نہیں سمجھتے, تو بدعتوں کی بنیادیں رکھ لیں. تو اچھا, ایک اہم پوائنٹ کی بات جو اس وقت رہ گئی تھی ابھی میں پیش کر دوں. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ 73 فرقے ہوں گے جن میں 72 جہنم میں اور ایک جنتی, تو ان 73 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا. تو یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اب اس میں بحث ہوئی ہے کہ وہ 72 کیا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یا ایک دن جہنم سے نکل آئیں گے. تو راجح قول کے مطابق یہ 72 چونکہ ہوں گے اسلام کے اندر ہی, تو اور یہ عقیدہ توحید یا اسلام کی انہوں نے بدعتیں تو بہت ساری ایجاد کر لی ہوں گی. یعنی دو رائے ہیں اس میں. بعض تو کہتے ہیں کہ یہ وہ ہوں گے جو اسلام کا لیبل لگاتے ہوں گے لیکن ہوں گے اسلام سے خارج, جیسے قادیانی فرقہ ہے, تو لہذا یہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں, یہ اسلام کے اندر کے فرقے ہیں, تو اس میں وہ فرقے داخل نہیں ہیں جو اتنا انحراف کریں کہ اسلام سے ہی نکل جائے, بلکہ جو قرآن و سنت کو حجت ہی نہیں مانتے تھے لیکن عقیدے میں بہرحال اسلام کو فالو کرتے تھے, جیسے بدعتی لوگ ہیں یا اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اسلام میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں. بدعتیں, ہر بدعت کے پیچھے قرآن و سنت کا لیبل لگا ہوتا ہے, اور بدعتوں میں انحراف کرتے کرتے کہاں کہاں چلے گئے ہیں وہ. تو ایسے فرقے مراد ہیں, ایسے 72 فرقے پیدا ہوں گے. لہذا ان کے مطابق اس میں قادیانی داخل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو اسلام سے بالکل ہی خارج ہیں. تو ان کے مطابق یہ جو 72 جہنمی ہوں گے, پھر یہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے. وجہ اس کی یہ کہ اسلام کے جو توحید ہے اور عقیدہ رسالت ہے یا عقیدہ تقدیر ان کو مانتے تھے, انہوں نے عملی لحاظ سے بہت ساری بدعتیں ایجاد کر لی تھی, تو بدعتی لوگ اس میں داخل ہوں گے, تو وہ ایک دن جہنم سے نکل آئیں گے پھر. تو یہ دونوں رائے اس میں بیان کی گئی ہیں, چونکہ ان الذین فرقوا دینہم میں یہ بھی اس کا مفہوم میں بہرحال یہ بھی داخل ہے, اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ انعام میں ہم نے جو کچھ پڑھا سنا, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور عقیدہ توحید میں اللہ ہمیں مضبوطی دکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے دیکھا سورہ انعام میں اللہ نے اپنی کبریائی بیان کی ہے, اور
اس کا خلاصہ اس آیت میں اللہ نے بیان کیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ آیت بار بار پڑھا کریں، اس میں بڑا مزہ آتا ہے. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ بار بار یہ پڑھا کریں، اس سے بڑا سکون ملتا ہے. میرا تجربہ ہے، نماز پڑھے اللہ میری نماز میرا روزہ سب تیرے لیے، تیرے علاوہ ہم کسی کو معبود نہیں مانتے، ہم کسی کو ایسا اتنا پروٹوکول نہیں دیتے کہ اس کے لیے عبادت شروع کر دیں. تو جینا مرنا اور ہر کچھ سب کچھ تیرے لیے. تو اس سے بڑا سکون ملتا ہے، اس آیت کا ورد کرنے سے بڑا سکون ملتا ہے. تو یہ خلاصے کے طور پہ اللہ نے بیان کی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.